تو ناظرین، اسے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا یا چوروں کو پڑ گئے مور۔ اب جو شادی تو ہو گئی ہے بجو کی، مسرت جہاں کی دلبر سے، لیکن یہ دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر شادی کی ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی دونوں کی سچائی شامل نہیں ہے، اور اب دھوکے کے جو راز ہیں وہ سامنے کھلیں گے آہستہ آہستہ۔ نکاح کے موقع پر 50 لاکھ حق مہر لکھوا لیا تھا دھوکہ دے کر مسرت جہاں نے، اور دلبر پریشر میں آ گیا اس کے، اور اس کی ماں نے بھی صورتحال کو بھانپ لیا، اور اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو 50 لاکھ، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی یہ 50,000 ہونے چاہیے تھے، 50 لاکھ غلطی سے آ گیا ہے۔ لیکن قاری صاحب نے کہا کہ جو مجھے لکھوایا گیا وہی ہے، اور اس پہ سہیل بھائی نے بتایا کہ بھائی یہ تو دلبر نے لکھوایا تھا، اس لیے جو دلبر نے لکھوایا ہم نے وہ لکھ دیا، اور سہیل کو یہ سب بات جو ہے وہ مسرت جہاں نے کہی تھی۔ بہرحال اب شادی کے بعد 2 بڑے کام کر دیے ہیں اس کی ساس نے۔ ناشتہ آنا تھا اگلے دن مسرت جہاں کے گھر سے، تو ساس نے کہا کہ بھائی ناشتہ یہاں نہیں آئے گا، ہمارے یہاں رواج ہے کہ دلہن کے گھر جا کے ہم ناشتہ کرتے ہیں، تو دلہن اور وہ خود آ کے ان کے گھر پہ ناشتہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس جانے لگتی ہے کہ چلو بھائی اب چل کے تیاری کرنی ہوگی آپ نے ولیمے کی، تو چل کے ہم جا کے تیاری کریں، تو مسرت جہاں بھی جانے لگتی ہے کہ میں بھی چلوں، تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں یہ مسرت جہاں کا کیا کام ہے وہاں پہ، تو مسرت جہاں فوراً بولتی ہے کہ بھائی ولیمہ میرا ہے دلبر کے ساتھ، تو میں نہیں جاؤں گی تو ولیمہ کیسے ہوگا؟ تو اس کی ساس فوراً ہی کہتی ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ دلہن جو ہے وہ اپنے گھر سے میکے سے تیار ہو کے آتی ہے، تو میں تمہارا غرارہ بھجوا دوں گی اور تم تیار ہو کے آ جانا۔ تو اس طرح اب یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہو گئی ہے ساس بہو کی۔ اور اس نے جو اپنی جو ویڈیو بناتی ہے فوراً ہی مسرت جہاں نے اس میں کہہ بھی دیا ہے کہ یہ تو میری ماں نے پتہ نہیں کہاں فقیروں میں مجھے بیاہ دیا ہے، ورنہ میرے تو ایسے بڑے بڑے رشتے گھروں سے آ رہے تھے کہ بشرا کا گھر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جو بشرا اس کی چھوٹی بہن جو ہے وہ جہاں بیاہی ہوئی ہے وہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو میرے تو ایسے بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے۔ تو اب مزیدار سین وہ تھا جب دلبر کیلنڈر پہ تاریخوں کے آگے جو کراس لگا رہا ہوتا ہے، تو مسرت جہاں اسے دیکھ کے کہتی کراس کیوں لگا رہے ہو؟ وہ دل میں تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن میں مرے گی، تو ایک دن گزر گیا، لیکن اسے کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس لیے کراس لگا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ گزرنے والے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک سال یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ مسرت جہاں بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد مر جائے۔ اس کی ماں نے بھی دلبر سے یہی کہا کہ میں نے 50 لاکھ حق مہر اس لیے قبول کر لیا تھا کہ یہ تو عمر رسیدہ دلہن ہے، یہ تو کچھ عرصے میں مر ہی جائے گی، تو اس لیے کوئی فکر کی پریشانی نہیں ہے، مر جائے گی تو پھر حق مہر کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ دلبر کہتا ہے واہ ماں تو نے تو بڑی دور کی سوچی، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہے اس لیے تو تمہاری ماں جو ہے وہ بینک کی وائس پریزیڈنٹ ہے۔ تو اس طرح کی ان کی نوک جھونک چل رہی ہے۔ شادی ہو گئی ہے بہرحال مسرت جہاں کی، اور اب اس کے بعد شادی کے بعد کے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ اب ماریہ کا کیا ہوگا یہ ہم نے آ کے دیکھنا ہے، کیونکہ ماریہ تو بالکل ایسے باہر ہو گئی ہے صورتحال میں سے جیسے مکھن میں سے بال۔ تو اب مسرت جہاں اپنی ساس کو ناک آؤٹ کرے گی، یا اس کی ساس مسرت جہاں کو ناکو چنے چبوائے گی، اب دیکھتے ہیں، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، آپ کی شادی کے بعد کی صورتحال میں آپ کی کیا رائے ہے۔ بہت شکریہ۔